بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی تیسری کتاب، سبق نمبر 3 یعنی لیسن نمبر 3، اطاعت۔ آج کے اس سبق میں اطاعت یعنی اپنے سے بڑوں، حاکموں، آقا، استادوں اور والدین کے حکم کو ماننے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سے متعلق قرآن پاک کی آیات بھی ہے، حدیث بھی ہے، لیکن پہلے میں اس مضمون میں استعمال شدہ جو الفاظ ہیں ان کے معنی بتا دوں، پھر اس کے بعد مضمون پڑھیں گے، پھر اس کے بعد قرآن پاک کی آیت پیش کریں گے۔ ہم دیکھیں الفاظ و معانی۔ پہلا لفظ ہے اطاعت، جس کا معنی ہوتا ہے حکم ماننا، فرما برداری۔ وحشی لفظ ہے، معنی جنگلی، غیر مانوس یعنی جانور۔ مطیع اس کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، حکم ماننے والا۔ مطابق اس کا معنی ہے موافق، جیسے کہتے ہیں نا اس کے موافق، اس کے مطابق یہ کام ہونا چاہیے۔ منصب اس کا معنی ہے عہدہ، درجہ، رتبہ۔ اسی طرح یہ لفظ ہے ملازم، جس کا معنی ہے نوکر، خدمت گزار، خدمت کرنے والا۔ یہ لفظ ہے آقا، جس کا معنی ہے مالک، سردار۔ آفت اس کا معنی ہے مصیبت، بلا، پریشانی۔ ذہین یہ لفظ ہے، اس کا معنی سمجھدار، عقل مند۔ لحاظ یہ لفظ ہے، جس کا معنی ہے پاس، خیال رکھنا۔ تعمیل یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہے حکم بجا لانا، عمل کرنا۔ آخری لفظ ہے سرکش، اس کا معنی ہے نافرمان، حکم نہ ماننے والا، نافرمان۔ مضمون دیکھیں، سبق نمبر 3 یعنی لیسن نمبر 3، اطاعت۔ پہلا گراف ہے، اطاعت بھی عجب چیز ہے، اسی کی بدولت وحشی جانور انسان کے گروہ میں جگہ پاتے ہیں۔ ہاتھی، اونٹ، گھوڑے، گدھے وغیرہ کو آدمی کیوں عزیز رکھتا ہے؟ کس لیے ان کی خدمت کرتا ہے؟ اسی واسطے کہ وہ آدمی کے مطیع ہو جاتے ہیں، یعنی فرما بردار ہو جاتے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق کام دیتے ہیں۔ آپ نے سمجھا کہ ایک جانور بھی مطیع یعنی فرما برداری کی بدولت عزیز ہو گیا، اور انسان اس کی خدمت میں لگ گیا، اس کو چارہ دینے لگ گیا، ان کی تکلیف کا احساس کرنے لگ گیا، اگر بیمار پڑتا تو ان کا علاج کرنے لگ گیا۔ یہ انسان ان کا خیال رکھنے لگ گیا ایک جانور کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانور ان کے کام آ رہا ہے، ان کی فرما برداری کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، جو یہ چاہتا ہے اس کے مطابق یہ کام کر کے دیتا ہے۔ آگے دیکھیں دوسرا گراف انسان کے تعلق سے ہے۔ دوسرا گراف، انسانوں میں وہی عزت، دولت، رتبہ، منصب پاتا ہے جو اپنے بزرگوں اور حاکموں کی اطاعت، آقاؤں اور استادوں کی فرما برداری کرتا ہے، ان کی مرضی کے آگے اپنی مرضی نہیں چلاتا۔ تیسرا گراف، جو بچے ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں وہ سب آفتوں سے امن میں رہتے ہیں، جو استادوں کی مرضی پر چلتے ہیں وہ آدمیت اور انسانیت اور علم و ہنر سیکھتے ہیں، جب جوان ہو جائیں گے بڑا رتبہ پائیں گے۔ جو بچے مرضی کے خلاف کرتے ہیں وہ کیسے ہی ذہین اور چالاک ہو، ہمیشہ بے ہنر اور بے نصیب رہیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں نا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جس انسان کے اندر اپنے سے بڑوں کا ادب لحاظ ہوگا تو اس کو بہت کچھ مل جاتا ہے، اور جو انسان بے ادب ہوتا ہے، زیادہ چالاک ہوتا ہے، اپنی مرضی سے چلتا ہے، تو پھر وہ انسان کامیاب نہیں ہو پاتا ہے۔ چوتھا گراف، عیش، خوشی اور چین چان اسی گھر میں ہوتا ہے جس گھر کے چھوٹے اپنے بزرگوں کی اطاعت دل سے کرتے ہیں۔ جس خاندان میں بزرگوں کا لحاظ نہیں یعنی بڑوں کا لحاظ نہیں، وہاں اتفاق اور محبت بھی نہیں، سب کی زندگی بے لطفی سے گزرتی ہے، یعنی بے مزہ زندگی گزرتی ہے۔ اس لیے ادب، لحاظ، اطاعت، فرما برداری ضروری ہے۔ پانچواں گراف ہے، نوکر، ملازم، ماتحت وہی کام کا ہے جو اپنے آقا اور افسر کی ہدایت پر چلتا ہے
اس کے حکم کی تعمیل بلا عذر کرتا ہے، تعمیل کا معنی میں نے بتایا تھا نا، وہی فوج فتح پاتی ہے جو اپنے سردار کے اشاروں پر کام کرتی ہے، وہی کارخانہ رونق پاتا ہے جس کے ملازم مالک کی اطاعت کرتے ہیں۔ چھٹا گراف، وہی ملک مالا مال اور نہال ہوتا ہے جہاں کی رعایا اپنے بادشاہ کا ادب، حاکموں کی اطاعت اور قانون کی پابندی کرتی ہے۔ جہاں کی رعایا سرکش اور نافرمان ہوتی ہے وہاں بے امنی، تباہی، بربادی اور مفلسی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ رہا آپ کا مضمون جو آپ نے ابھی سنا۔ اس مضمون کے اندر اصل اطاعت فرما برداری کو سمجھایا گیا ہے، چاہے وہ کسی بھی امور میں ہو، لیکن اطاعت کا ایک معیار ہے، وہ یہ کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور پھر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ مضمون میں آپ نے دیکھا کہ جب کوئی انسان کسی کے ماتحت ہو تو ان کا خیال رکھنا، اس کا پاس رکھنا، اور اسی طریقے سے بڑوں کا احترام کرنا، والدین کی عزت کرنا، یہ تمام باتیں ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی آیت پہلے سنیں، دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے ایمان والو، تم اللہ کی اور اس کے رسول کی پیروی کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کی جو تم میں صاحب اختیار ہو، یعنی اس سے مراد حاکم ہے۔ البتہ وَأُولِي الْأَمْرِ سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک اسلامک حکمران مراد ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسلامک حکمران کی بھی پیروی، اطاعت اور ان کی فرما برداری آنکھ بند کر کے کی جائے، نہیں، بلکہ ان کی بھی اطاعت اللہ اور ان کے رسول کے مطابق کی جائے گی۔ اگر وہ شریعت کے خلاف بات کریں گے تو اس معاملے میں اطاعت یعنی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ ماں باپ کے تعلق سے آپ نے مضمون میں پڑھا، حدیث ہے، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رب کی رضا والدین کی رضا میں اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے بخاری کی، علی المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصیہ، کہ مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے حاکموں کی سنیں اور اطاعت کرے ان کی، وہ اسے پسند ہو یا ناپسند ہو، یؤمر بمعصیۃ، جبکہ وہ گناہوں کا حکم نہ کرے۔ اگر وہ گناہوں کا حکم کریں گے تو اس معاملے میں اس کی اطاعت یعنی اس کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ اطاعت، فرما برداری تمام امور میں بہتر ہے، لیکن اللہ اور ان کے رسول کے فرمان کے مطابق ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہ سبق کا پیغام آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔